الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کی برکات کی وجہ سے اس پڑھنے والے کو مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ، اس کا مقام وہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایتیں، خصوصی شفاعتیں نصیب ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل طفیل جنت میں اللہ گھر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت سے درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پس منظر میں جو واقعہ ہو، جو اس کا سبب نزول ہو، جسے شان نزول کہا جاتا ہے، بعض اوقات مشرکین اور کفار کی طرف سے کئی ایسی چیزیں جو دین پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بطور خاص اعتراض کے طور پر، دین کے اوپر، اسلام پر اعتراض کے طور پر، یا وہ لوگ ایمان نہ لانے کے مختلف عذر وہ بیان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر مختلف طرح کی ڈیمانڈ بھی کرتے تھے۔ اگر آپ یہ کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں، آپ یہ کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں۔ اب اسی طرح کا ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آئے اور آ کر کہنے لگے، اگر آپ ہماری منہ مانگی نشانیاں دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اگر ہماری منہ مانگی جو ہم ڈیمانڈ کریں آپ وہ نشانی دکھا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ کون سی تمہاری ڈیمانڈ ہے؟ کون سی تمہاری منہ مانگی نشانیاں ہے؟ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ یہ جو پہاڑ ہے صفا کا، یعنی صفا مروہ 2 پہاڑیاں جن کے درمیان وہ سعی کرتے ہیں عمرے اور حج کے مواقع پر، تو کہا یہ جو صفا کا پہاڑ ہے یہ سونے کا بن جائے۔ یہ ڈیمانڈ دیکھیے آپ ان کی، کہتے ہیں یہ سونے کا بن جائے۔ اچھا، یا ایسا ہو جائے کہ ہمارے جو مر چکے ہیں، جو ہمارے مردے ہیں، وہ زندہ ہو کر واپسی آ جائیں، یہ ڈیمانڈ۔ یا ایسا ہے کہ فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، ہم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیں، یہ ڈیمانڈ کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ چونکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، کسی طرح بھی ایمان لے آئیں، اور انہوں نے جب ایسی کوئی نشانیاں طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی انہیں نشانیاں دکھائی۔ جب انہوں نے ایسی ڈیمانڈ کی کہ ان میں سے کچھ کر لیں، پہاڑ سونے کا بنے، یا ہمارے مردے زندہ ہو کے آ جائیں، یا ہمارے سامنے فرشتے آ جائیں، ہم فرشتوں کو دیکھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ دعا مانگنے کے لیے تیار ہو گئے تو جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو دعا فرمائیں گے وہ قبول ہی قبول ہے، اس نے قبول ہو جانا ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ نقصان پہنچے گا کہ اگر یہ اس پر ایمان نہ لائے، یعنی وہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو یہ فوراً تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔
اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دعا نہ کریں، تو یہ اگر ان میں سے جو زندہ رہے تو ہو سکتا ہے کچھ وہ ایمان لے کر آئیں، یعنی یا یہ آپشن کہ اگر آپ دعا کریں گے قبول ہوگی، اگر یہ ایمان نہ لائے تو تباہ ہو جائیں گے یہ مشرکین، اور اگر آپ نے دعا نہ فرمائی یا ان کو ایسی کوئی نشانی نہ دکھائی تو یہ اگر زندہ رہے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایمان لے کر آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اس ارادے کو ترک کیا جو آپ دعا مانگنے کے لیے تیار ہوئے اور جو آپ نے عزم فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کا وہ جھوٹ کہ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نشانیاں دکھا دیں، اگر نشانی آ بھی گئی تو یہ ایمان لانے والے نہیں، پھر بھی یہ اس کو دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ نے ان کے وہ عزم اور ان کی جھوٹی قسمیں، یعنی یہ بظاہر تو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں، لیکن یہ ایسا کرنے والے نہیں ہیں، تو اللہ نے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ یہ آیت مبارکہ سنتے اس کا ترجمہ، پھر کچھ مزید اس پر انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا اور انہوں نے بڑی تاکید سے اللہ کی قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی، کس بات پر؟ قسم یہ کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ قل، اے محبوب آپ ان سے ارشاد فرما دو، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، نشانیاں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ان کی اس مذمت پر اور برے ارادے پر یہ اللہ نے اس کو بھی واضح فرما دیا کہ اے محبوب یہ آپ کو جو قسمیں بھی کھا کر کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ مانیں گے نہیں اس بات پر۔ اور ایسا ہی ہوا کئی ایسے واقعات میں کہ جن میں باقاعدہ انہوں نے مشاہدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل کتنی بار یہ ڈیمانڈ لے کر آتا، آپ یہ کر کے دکھا دیں، آپ یہ کر کے دکھا دیں۔ آپ نے چاند کے ٹکڑے بھی فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو وہ کنکریاں بھی بول کر حضور السلام کی گواہی دے، یہ بھی ابو جہل نے دیکھا، اور بھی اتنی نشانیاں ابو جہل نے دیکھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا دل اس طرف نرم نہیں ہوا۔ حالانکہ زمانے جاہلیت میں ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی یہ بڑا عقل مند دانا، اس طور پر ایک عہدے اور منصب والا تھا اور سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اس کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ ارشاد فرما رہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر گویا کہ پردے آ چکے ہیں، حجاب آ چکے ہیں، وہ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھتے، وہ حق سننے کے باوجود بھی گویا کہ حق نہیں سنتے۔ تو فرمایا ان کے دلوں پر مہر لگی، اور یہاں تک ارشاد فرمایا محبوب آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈرائیں، یہ برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جن کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو کتنی بار اور دیگر مشرکین کو کتنی بار محبت سے بھی، پیار سے بھی، ہر اعتبار سے بھی سمجھایا، اور کیسی کیسی تکالیف کو آپ نے برداشت بھی کیا، پھر بھی ان کو آسان انداز سے جواب دیا، لیکن یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرما دیتے، کیا صفا کا پہاڑ سونے کا نہ بن جاتا؟ بن جاتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ خود فرماتے ہیں میں یہ چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنے شروع ہو جائے، وہ تو خود فرماتے ہیں چاہوں تو پہاڑ سونے کے۔ اور یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر وہ اختیاری تھا،
اور یہ اپنی امت کی تعلیم کے لیے گویا کہ آپ کا ایک اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آئیڈیل ہیں امت کے لیے، اور آپ کا یہ اسوہ حسنہ تھا تاکہ اس امت کے بھی غرباء لوگ، اس امت کے بھی کم آمدنی والے لوگ، اس امت میں بھی ایسے کہ جو طرح طرح کی اس طور پر پیسے یا مال و متاع کی قلت کی وجہ سے پریشانیوں میں ہو، تو ان کے لیے آئیڈیل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا فقر، آپ کے پاس چیزوں کا جمع نہ ہونا، یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کے پاس ہی نہیں تھا، آپ کو کوئی اختیار نہیں تھا، ایسا نہیں، یہ اختیاری تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اشارہ فرمائیں تو بادل برسنا شروع ہو جائے۔ جو درختوں کو اشارہ کیا، کسی کو پیغام بھی دیں کہ اس درخت کو میرے پاس بلا لو، تو وہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آزاد کرانے کے لیے وہ جو پودے لگائے جائیں اور بس وہ لگیں اور لگتے ہی وہ اتنی تعداد میں اور اتنی بلندی پر آ جائیں جتنا ان کے مالک نے کہا تھا، تو یہ کیا تھا؟ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دست مبارک کی برکتیں تھیں، حضور کی دعائیں تھیں ان کے پیچھے۔ ہمارا تو یہ ایمان عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمائیں گے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرماتے تو صفا کا پہاڑ سونے کا بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تو وہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا جن کے لیے کر دیتے۔ جی بالکل ہو جاتا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دے دیتے تھے۔ کوڑی کا مرض ہے، ایسے مرض والے آپ کے پاس، برس والی بیماری والے، آپ انہیں شفا دیتے۔ مادرزاد اندھے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوتی، مبارک ہاتھ لگتا، شفائیں ملتی۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں اندھے کو بھی گویا کہ آنکھیں دیتا ہوں، کوڑی کے مرض والے کو شفا دیتا ہوں، تندرست کر دیتا ہوں، لیکن کیسے کرتا ہوں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اور یہ بالکل واضح فرق ہے۔ کچھ افراد تھوڑی سی اسی بات سن لیتے ہیں، یار نبی کیسے شفا دیں گے؟ نبی کیسے یہ فریاد کو پوری کریں گے؟ اچھا ڈاکٹر کیسے شفا دیں گے؟ میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں، ڈاکٹر کیسے شفا دیں گے؟ کس یقین اعتقاد کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ میں اور آپ سب جاتے ہیں تو دوائی لیتے ہیں ڈاکٹر سے، لیکن یقین اور اعتقاد اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ پیسوں سے دوائی تو خرید لی ہے، پیسوں سے شفا نہیں خریدی، شفا من جانب اللہ ہوگی، بس یہ ایک سبب اختیار کیا ہے، ایک طرح کا وسیلہ یہ اختیار کیا ہے۔ یہی بات یہاں پر ہے کہ اللہ نے انہیں طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے انہیں شفا دینے والا بنا دیا۔ قرآن واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہے، باقاعدہ اس بات کو، اندھوں کو صحیح کرنا، کوڑی کے مرض والوں کو صحیح کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، مٹی کے پرندے بنائے جاتے ان کے اندر روح کا آ جانا، وہ اڑنا شروع ہو جائیں۔ یہ کیسے؟ فرمایا بِإِذْنِ اللہ، یہ میں سارے کام کیسے کرتا ہوں؟ اللہ کے اذن سے کرتا ہوں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے ایسا فرماتے۔ اب اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ کے دیے بغیر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا صحابہ کے لیے یا اولیاء کے لیے کہ ان کو یہ ساری طاقتیں، ایسا کوئی بھی نہیں مسلمان عقیدہ رکھتا۔ الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ صاف اور ستھرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے ہیں، صحابہ اور اولیاء جو دیتے گئے، وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اللہ عطا فرماتا ہے، واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک شعر میں
حدیث بھی بیان کر دی، عقیدہ بھی پورا بیان فرما دی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ صفا کے پہاڑ کو بھی سونے کا بنا دیتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ جو انہوں نے مطالبہ کیا کہ مردے بھی زندہ ہو جائیں تو ایسا بھی ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جبریل امین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں محبوب ان سے یہ قسمیں تو کھا رہے ہیں، لیکن اس کی سزا یہ ہوگی کہ اگر نہ مانے تو پھر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا۔ اور یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے یہ اس امت کو یہ فائدہ پہنچا، ورنہ پچھلی امتیں، یعنی امت کے اندر دونوں طرح کی امتیں، امت اجابت اور امت دعوت۔ امت سے مراد امت دعوت، اس میں تمام اوورال، اس میں کافر مشرک یہ سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ امت اجابت جنہوں نے اس دعوت کو، اس پیغام کو قبول کیا، امتی بن گئے، وہ امت اجابت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ کے صدقے اس امت کو یہ عطا فرمایا ہے کہ یک بارگی پورے کے پورے لوگ ہلاک نہیں ہوں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہو۔ اے محبوب اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ ورنہ پچھلی امتیں دیکھ لیں، انبیاء کرام علیہ السلام جب اپنی امت کو دعوت دیتے رہے، پھر جو ایمان لائے سو ایمان لائے، اور جب اس وقت کے نبی نے بس دعا مانگ دی اللہ کی بارگاہ میں، کہہ دیا کہ یہ نہیں اب مان رہے اور نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، تو وہ پوری کی پوری بستیاں تباہ ہو گئیں، ہلاک ہو گئے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے وہ مشرکین مکہ کو بھی یہ سزا نہیں ملی کہ پورے کے پورے ایسے پورے تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں اور عذاب کے اندر وہ مبتلا ہو جائیں۔ اور قیامت تک ایسا نہیں ہوگا کہ یک بارگی سب کو ایسا نہیں ہوگا کہ ایسا عذاب ان کے اوپر آ جائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس میں واضح طور پر فرما دیا ہے محبوب آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ ان کو ایسا عذاب نہیں دے۔ تو یہ فائدہ ان کفار کو بھی ملا، غیر مسلموں کو بھی ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، کہ آپ کی وجہ سے ان پر ایسے عذاب وہ نازل نہیں ہوئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور بھی مختلف آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر انہوں نے مطالبے کیے۔ کہیں ایک مقام پر یہ کہا گیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے، جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں اس آخرت کے دن پر، جو گویا کہ ایمان نہیں رکھتے اور نہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اٹھایا جائے گا اور یہ سب کچھ ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آ جائیں، یہ قرآن چھوڑ دیں، اس کے علاوہ کوئی اور، یا اسی کو بدل دیں، یا اسی کو بدل دیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ یہ قرآن یہ آپ نہ بتائیں ہمیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہو یا اس کی آیتیں آپ بدل دیں۔ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم پھر آپ کی طرف آ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، نہیں۔ اور کہا کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتا ہے، جو میری طرف وحی ہوتا ہے۔ لوگوں کا گمان تھا کفار کا کہ ہم ایسا مطالبہ کریں گے اور ساتھ ان کو کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، تو اگر تو ہمارے اس ایمان لانے کی وجہ سے اپنا کلام ہی بدل دیں گے تو پھر انہوں نے دوسرا وار کرنا تھا کہ آپ نے پہلے بھی قرآن بدل دیا، اب آپ نیا لے کر آ گئے، پھر انہوں نے یہ کہنا تھا۔ حضور سے محبت اللہ کی ہے کہ اعتراض وہ حضور علیہ السلام پر کرتے ہیں کہ آپ یوں کریں، جواب اللہ انہیں ارشاد فرماتا ہے، جواب اللہ ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے محبوب انہیں کہہ دو، انہیں یہ کہہ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے اور پھر آپ نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی،
کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر وہ جو میری طرف وحی ہوتا ہے، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی۔ کس بات کا ڈر ہے؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے۔ اور انہی سے ارشاد فرمایا، اور اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت وہ نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، بے شک میں اس سے پہلے بھی تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی تم کیا میرے کردار سے واقف نہیں؟ تم کیا میرے انداز سے واقف نہیں ہو؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو ایک طرح کا معجزہ بنا کے، اور وہ حضور اسلام کی ذات اقدس کو مشرکین مکہ بھی وہ عدل والا، انصاف والا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین وہ خود کہتے تھے۔ اور یہ ایک بہت بڑی دلیل کہ جو تمہاری آپس کے معاملات پر تم سے کبھی جھوٹ اور کبھی وعدہ خلافی، کبھی امانت میں خیانت، کبھی کوئی ایسا معاملہ میری ذات میں تم نے آج تک نہیں دیکھا، تو کیا میں یہ معاذ اللہ جھوٹ باندھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا ہے اور میرے اوپر قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا ہے، کیا میں اس میں کوئی غلط بیان نہیں کروں گا؟ تو آپ نے اپنی ذات کو بطور معجزہ پیش کیا۔ اپنی ذات کا کردار یہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ فرمایا میں تمہارے اندر عمر گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں، شعور نہیں، کہ جس کو خود تم صادق اور امین اور سچے اور عادل کہہ کر پکارتے ہو، اپنی امانتیں جس کے سپرد خود کرتے ہو، تو اب انہی کی بتائی ہوئی آیات کے اوپر تم اعتراض کر رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ بدل کے لاؤ، یہ قرآن لے جاؤ کوئی اور لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ آیتیں نازل کی اور ان کو اس چیز کا بھی جواب دیا گیا۔ اس آیت پر اور بھی ناظرین بہت طرح کا کلام کیا گیا ہے۔ ایک اصول بیان کیا مفسرین نے کہ یہ آیت میں ایک مطالبہ کیا گیا کہ قرآن آپ اس کے علاوہ کوئی اور لائیں تو ہم آ جائیں گے آپ کی طرف، تو قرآن نے ان کو منع کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ہمیں قرآن کی تعلیم سے ملا کہ کبھی بھی غیر مسلموں سے، کفار سے اسلام کی کسی قطعی اور ایسی یقین چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کہ نماز کی تعداد کم کر دیں، کوئی کہے کہ آپ اسلام کی یہ چیز قربان کر دیں، ہم آپ کے ساتھ۔ تو جو اسلامی حدود ہیں، جو اسلامی احکامات ہیں، ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں، چاہے وہ پردے کے حوالے سے ہو، وہ نماز کے حوالے سے ہو، وہ جو اسلام کے محرمات ہیں جن کو اسلام نے حرام کیا ہوا ہے ان کے حوالے سے ہو۔ اب کوئی کہے کہ آپ اس کی اجازت دے دیں، آپ سود کو حلال کر دیں، آپ اس میں یوں کر لیں تو ہم آپ کی طرف۔ تو ایسے اتحاد اور ایسے کمپرومائز اس کے خود ہمارے اسلام نے نفی فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں جگہ بجگہ اس کے حوالے سے وہ آیات مبارکہ موجود ہیں کہ کفار سے کوئی بھی ایسا معاہدہ کہ جس میں اسلامی قطعیات کو ختم کرنا پڑے، ہرگز اس کی اجازت نہیں، ہرگز اس کی اجازت ہمارا دین اور ہمارا اسلام نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی ہمیں اتباع نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہم سب کو بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن